نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فقیر طارق محمود القاسمی۔ میں زیادہ تر توجہ میری یہ ہوتی ہے کہ ایسا پروگرام پیش کیا جائے اور ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں والدین بھی انوالو ہوں اور بچے بھی انوالو ہوں۔ آج پھر میں والدین کو انوالو کرنا چاہتا ہوں شروع میں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت فوائد اس کے ملیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چیز ایسی ہے کہ اب انجینئر نے ایک اور فتنہ شروع کیا ہے، کیونکہ اس کی تقریباً تمام باتیں اب تک جو میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے میں پورے ثبوت دے چکا ہوں۔ اب اس نے کہا ہے کہ رمضان میں آپ ترجمہ کریں، ترجمہ پڑھیں، بجائے یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ترجمہ پڑھیں۔ اور آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ 1920 میں بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو یہ بتا دوں کہ ہم منگولیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگ علماء دین تھے، میرے دادا بہت بڑے عالم دین تھے، باکرامت تھے، اس لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی ضرورت تم جیسے منگولیوں کو ہے اور اکبر بادشاہ کی پلیت اولاد کو ہے، کہ جس نے دین الہی ایجاد کیا تھا اور جس کو سلطان الاولیاء امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس کی علمی گردن اتار کے پھینک دی تھی، اس بدعتی مردود کی۔ تو اسی کا گندی نسل ہے جو تو یہ کام کر رہا ہے۔ دوسری بات اس نے کہا کہ تم فخر سے کہہ سکو گے کہ میں دین فخر نہیں سکھاتا، دین عاجزی سکھاتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ عجب نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی ترجمہ پڑھ لے تو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے کسی کو کہ اس نے ترجمہ پڑھا ہے، بلکہ وہ باہر نکلے اور اس ترجمے کو سیکھے۔ اب آئے گی بات اگلی، والدین سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحابہ کو، اور اس میں غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے کہ کوئی قرآن کی آیت سکھا رہے ہوں۔ تو آپ والدین کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کس استاد سے آپ اپنے بچوں کو ترجمہ پڑھائیں، پھر ان استاد سے آپ اپنے بچوں کو ترجمہ پڑھائیں۔ ٹھیک جی؟ لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح انجینئر مرزا کہہ رہا ہے۔ آپ اس کی یہ بات سنیں، اس کے بعد میں آگے گفتگو کرتا ہوں۔ اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی شاید ہی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو اس رمضان میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ دا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندہ ہوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کیونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ تو رمضان میں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھیں، اس کے نوٹس بناتے جائیں، جو چیز سمجھنا ہے وہ نوٹ کریں۔ میجورٹی چیزیں آپ توحید کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا، اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں، وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی کا ترجمہ۔ آپ نے سن لیا، اس نے جو بڑکے ماری ہیں اور جو باتیں کی ہیں، کچھ تو میں نے اس کو جواب دے دیا، کیونکہ جب یہ بات کرتا ہے سب کو اس میں شامل کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس 1400 سال میں جب سے دنیا بنی ہے یہ واحد آدمی پیدا ہوا ہے جو دیندار ہے۔ دنیا کا بدترین بد دین ہے یہ، اور اس کو پروموٹ 2 ٹی وی چینل کر رہے ہیں، اور دونوں کے اندر جو علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس علمی قابلیت نہیں ہے۔ ورنہ قسم خدا کی انجینئر محمد علی مرزا 5 منٹ کی بات نہیں ہے۔ جو باتیں اس کی میں نے سنی ہے وہاں پر، 5 منٹ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، اللہ کے حکم سے، اس کے فضل سے، کیونکہ یہ عالم دین نہیں ہے، یہ ترجمے پڑھ کر آیا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں آگے جی۔ اس نے کہا کہ جی آپ کی نسلوں میں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر اس طرح کریں، جب آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ ترجمہ پڑھتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں، پھر اس کے نوٹس بنائیں، پھر نوٹس بنائیں، اور اس کے پھر آپ عقائد اور توحید کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کے نوٹس بنائیں۔ پھر آپ جو ہے نا کیا کریں، پھر آپ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں۔ دیکھیں یہ آدمی وہ کر سکتا ہے جس کو قرآن اور دین کا علم آتا ہو، جو قرآن سمجھتا ہو۔ اس نے اتنی خطرناک بات کی ہے
کہ یہ برباد کرنے والا ہے لوگوں کو، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں والدین سے بھی مخاطب ہوں اور میں ان نوجوان بچوں سے بھی مخاطب ہوں جو میٹرک تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ آج کے دور میں تو 8th کلاس کا بچہ بھی جو ہے نا وہ بہت میچیور ہے، انشاءاللہ اس کو میری بات سمجھ آئے گی۔ تو میں والدین سے بھی مخاطب ہوں اور ان بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ بیٹا میری بات بہت غور سے سنو، یہ آدمی تم لوگوں کو برباد کر رہا ہے، اس بربادی سے نکلو۔ اس نے کہا عقائد اور توحید کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقائد اور توحید کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اب ایک بچہ پڑھنے چلا گیا، اس نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک آیت آئے گی اس کے سامنے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی اپنا چہرہ پھیرو گے وہاں پر اللہ کا وجہ تمہیں ملے گا۔ اللہ کا وجہ مبارک سے مراد یہ چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم وجہ کا ترجمہ چہرے میں نہیں کر سکتے، ممنوع ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے کہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی شان کے اندر گستاخی ہے۔ جو سلف گزرے انہوں نے منع کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو نہ فارسی میں کہہ سکتے ہیں بروئے خدا، نہ فارسی میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ فارسی میں چہرے کو وجہ کو روح کہتے ہیں، بروئے خدا، اللہ کے چہرے کی قسم، نعوذ باللہ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر آ کر اس کو اس آیت کی سمجھ کیسے آئے گی کہ میں جہاں منہ پھیروں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے، اللہ کا منہ ہے۔ کہا کہ یار یہ تو ہر طرف اللہ کا منہ ہے، وہ باہر نکل کے کیا کرے گا؟ انجینئر مرزا نے ایک اور کو گمراہ کر دیا اس جگہ پر، کیونکہ انجینئر مرزا کو خود نہیں پتہ۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالی باتھ روم میں بھی ہمارے ساتھ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج آپ سے پھر مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی شان نہیں ہے اس کی شؤونات میں کہ وہ باتھ روم میں لوگوں کے ساتھ ہو، اس شان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، آپ کی اور میری سوچ سے بھی زیادہ پاک ہے۔ ہم وہاں تک اس کی پاکی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی پاکی بیان کی تھی امام ربانی صاحب نے کہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کہ اللہ کریم کی ذات بابرکت تو اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ ہماری سوچ و فکر سے وراء الورا پرے ہی پرے ہے، پھر پرے پرے ہے، پھر دور ہی دور ہے، اتنی بڑی، یعنی کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی اس تک۔ دوسری آیت ہے جی، اللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ اللہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا تعلق عقائد اور اللہ پاک کی شؤونات سے ہے، اللہ پاک کی پاک اور پاکیزہ صفات سے ہے۔ اس کا تعلق اللہ کریم کی ذات اقدس سے ہے، اس کا تعلق اس وجود بابرکت، اس بلند ترین ہستی کے سے ہے کہ جس کی برکتوں سے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم انسان ہیں، جس کی وجہ سے ہم بول سکتے ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں دنیا کی عیش چکھائی، جس نے ہمیں آخرت کے بارے میں تعلیمات دی، جس نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو ہمارے پاس بھیجا، اس ذات کو، اسی چیز کو پکڑ کے اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم، اسی پر انجینئر نے کہا باتھ روم میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو برباد ہو گیا، اب اس آیت کو جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کے پاس جائے گا جی؟ سنتے جائیں ابھی آپ۔ تیسری آیت ہے جی، بہت ساری ہیں، میں چند ایک بتا رہا ہوں، پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن، رحمان نے پھر عرش پر استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کے اوپر وہ کیا کرے گا؟ کیوں کہ اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ کسی اور طریقے پر لکھا ہوا، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ جو ترجمہ ریکمینڈ کر رہا ہے میں اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو۔ پھر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی صحابہ اکرام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر ہاتھ رکھ کے جو بیعت لی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لی جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان ہاتھوں پر اللہ کا ید ہے، کیونکہ ید کی بھی ہم دست بھی نہیں کر سکتے فارسی میں اور ہاتھ بھی نہیں کر سکتے اردو میں ترجمہ، ید کو ید بولیں گے۔ اب یہ بھی کہ یار کس طرح اللہ کا ہاتھ آیا؟ اللہ نے آسمان سے ہاتھ نیچے لائے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیسے ہاتھ آ گیا؟ یہاں پر پھر لوگ کنفیوز ہوں گے، کیونکہ ترجمے میں تو جو چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر آخر یہ ہے کہ اس میں یوم یکشف عن ساق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے، اس دن اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو ان کی پنڈلی ظاہر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے بارے میں اب کیا کہے گا یہ کہ اللہ کی پنڈلی بھی ہے؟ تو یہ ایک پورے کا پورا ایک ایسی چیز بن جاتی ہے
اور پھر دوزخ کہے گی دوزخ کہ حل من مزید، کہ کچھ اور ہیں جو کہ میرے اندر ڈالیں اللہ کریم آپ تاکہ میں بھر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک اس کے اندر رکھ دیں گے. تو وہ کہے گی قطو 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 کہ بس 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 اور نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. دوزخ تو مانگ رہی ہے نا، اللہ اس میں اور بندے نہیں ڈالیں گے تخلیق کر کے. جنت کہے گی کہ اللہ میرے اندر لوگ بہت کم ہیں، تو اللہ نئے بندے تخلیق فرمائیں گے ادھر. وہ دنیا میں بھی نہیں آئے ہوں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے جو چاہے کرے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. يسأل عما يفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور سب سے پوچھے گا. وہ نئے تیار کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ اللہ کا رحم ہے. اور اللہ کا غضب دیکھیں کہ اس کو کسی بندے کو تخلیق کر کے نہ جنوں میں سے نہ انسانوں میں سے اس میں نہیں ڈال رہے دوزخ کے دوزخ بھر جائے، بلکہ اپنا قدم مبارک اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. اور قدم مبارک کیسا ہے؟ یہ قدم ہم اس کی وہ نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو قدم یہ اسی طرح رہے گا اس کا. اب یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی نا. اب آخر میں یہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ سب کنفیوز ہیں یہاں پر لوگ. کسی کا باپ بھی اس کا ترجمہ اور وہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پر ہر آدمی گمراہ ہوگا جو یہاں پر آئے گا. والدین، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اپنے بچوں کے لیے. میری بات بہت غور سے سنیں. اور 8 سے 10 تک کے بچے بالخصوص. آپ اب دیکھیں میں کیا بتا رہا ہوں اب آپ کو. یہ کہتا ہے مولانا مودودی کا ترجمہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے. مولانا مودودی کا ترجمہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے. اب یہاں پر آپ ذرا مولانا مودودی کے بارے میں حضرت جو ڈاکٹر اسرار احمد ہیں ان کا ایک کلپ سنیے. ڈاکٹر اسرار احمد نے کیوں ان کو چھوڑا مودودی کو، اور مودودی کے اندر کون سی بدعتیں تھیں اور اس کے خیالات کون سے قبیح خیالات تھے، یہ ابھی آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد بتائیں گے. یہ کلپ سنیں پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ کہ خلافت سے ملوکیت تک زوال کیوں آیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ان کے اسباب کا اس کا تجزیہ میرے نزدیک ان کا صحیح نہیں ہے. اس میں انہوں نے کبار صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالنورین ہیں، امیر معاویہ، عمرو بن العاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید تنقیدیں کی ہیں. کچھ تھوڑی سی تنقید حضرت علی پر بھی ہے، لیکن یہ کہ ان 3 پر بہت زیادہ ہے. اور جو اصل کردار تھا اس فتنے کا، عبداللہ ابن سبا، اس کا ذکر تک نہیں کیا. میں حیران ہوں. اچھا، اب آپ نے ایک کلپ سن لیا. اب اس کلپ میں جو بتایا انہوں نے، یہ امیر معاویہ کو گالی دیتا تھا، یہ عثمان غنی کو گالی دیتا تھا، یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا. اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بخشا، ان کے بارے میں بھی اس نے بکواس کی. ٹھیک ہے، لیکن جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا نا، میں کسی مودودی شودودی کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، تابعین، تبع تابعین کو، اپنے اماموں کو، اہل سنت والجماعت کو. باقی دنیا کی کسی ہستی کو میں نہیں مانتا. میں نے علم اس لیے حاصل کیا کہ میں لوگوں کے پیچھے چلوں گا. میرے نبی نے جو فرمایا ایک ایک لفظ اس پر چلیں گے. اب آ جائیں جی. اب آپ جس شخص کا یہ حال ہے، اور یہ سعودی عرب اہل حدیث سے بہت زیادہ متاثر ہے یہ، اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ اسی طریقے سے سب کو گالیاں دیتا ہے جس طریقے سے مودودی دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. اب جی اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے ترجمے میں کیا لکھا ہوگا؟ اس نے ترجمے میں لکھا ہوگا اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اللہ عرش پر نہیں بیٹھا. اس نے ساکھ کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آزاد ثابت کیے ہوئے ہیں اہل حدیث نے، اور اس کا تعلق سعودی عرب کی بہت بڑے اہل حدیث اس سے ہے جو کہ بادشاہ ہیں وہاں کے. اور اس کا تمام ترجمہ گڑبڑ ہوگا، کیونکہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، اور جو صحابیوں کو گالیاں دے، مولا علی کو گالی دے، اور وہ جو ہے نا بدعتی ہے، اور بدعتی کا ترجمہ پڑھنا کفر اور گمراہی ہے. ان سب کا ترجمہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. ابن تیمیہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح بیٹھا ہے جس طرح ہم بیٹھے ہیں. ابن تیمیہ کی جو اہل حدیث ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان عرش کریم سے رات کے آدھی رات کو نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جب کہتے ہیں کہ یار تو اللہ وہاں جگہ چھوڑ کر نیچے، کہتے ہیں نہیں، اللہ ادھر بھی رہتا ہے اور آسمان پر بھی ہوتا ہے. اس میں امتداد لے کر آتی ہیں، جس طرح ربڑ کھینچتی نہیں ہے اور نیچے تک آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیچے آنا ہے، جو نزول ہے، جو بیسیکلی رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس جگہ پر بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، میری بات، مجھ سے اپنی دعائیں مانگو، یہ اصل مقصد ہے، تو اس میں امتداد لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد استاد دیکھیں، استاد جب دیکھ لیں اس کو جو ہے تو پھر ترجمہ کروائیں۔ اور اگر آپ ترجمہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا، آپ میرا جو ای میل ایڈریس ہے اس پر مجھے ای میل کریں، میں آپ کو ایک ٹائم دوں گا، آپ مجھے ایک ٹائم دیں، میں آپ کو آپ کے بچوں کو ترجمہ یہاں سے کراؤں گا اور اس طریقے سے کراؤں گا جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو ایک تفسیر ہے، وہ پیر اکرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ضیاء القرآن، اس کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، وہ ترجمہ اور تفسیر لیں، الازہر یونیورسٹی کی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دیں کہ وہ اس کو پڑھیں۔ اس میں کوئی مشکل پیش آئے تو جی میرا ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ مجھے جو ہے تو ای میل کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر ویڈیو بنا کر دوں گا۔ کیوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو میں گمراہیوں سے بچاؤں، اور آپ میرے بارے میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں کس طریقے کا آدمی ہوں، میں 2 نمبر ہوں، گمراہ ہوں، بدعتی ہوں، کیونکہ استخارے میں استخارہ خیر طلب کرنا ہے، اور جب آپ خیر طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مودودی کی اوقات کیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا مودودی، یہ تو خود اولیاء کو اور ان کو سب کو گالیاں دیتا ہے، انبیاء کو بھی اس نے کہہ دیا آج کل کہ انبیاء تو کوئی شاہی کوئی نہیں اللہ کے آگے۔ ہاں وہ تو اپنے پیشاب تک نہیں روک سکتے، اس کا کلپ پڑا ہوا ہے، میں لوڈ کر دوں گا۔ آپ سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچائیں، کوشش کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے دور کر دیں۔ چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آپ کو وقت پر چیز مل جائے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کی نیت سے، لوگوں کو نیکی کی نیت سے، نصیحت کی نیت سے، کیونکہ آپ یاد رکھیں بہت خطرناک جگہ پر پھنس چکے ہیں اور فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔